السلام علیکم ناظرین، فلسطین کی صورتحال دن بدن بگڑتی جا رہی ہے اور اسرائیل کی جارحیت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ دوسری طرف تشویشناک بات یہ ہے کہ مغربی دنیا میں اسرائیل کی جارحیت کی مذمت کی بجائے سیلف ڈیفنس کے نام کے اوپر اسرائیلی جارحیت کی حمایت کی جا رہی ہے۔ اور دوسرا ظلم یہ بھی ہے کہ مغربی دنیا میں جہاں پہ آزادی اظہار کے نام پر سب کچھ کرنے کی اجازت ہے، لیکن فلسطین کے حق میں مظاہرہ کرنے کی اجازت بھی نہیں دی جا رہی۔ اور فرانس اور جرمنی سارے فہرست ہیں اس میں، جن کی حکومتوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ اپنے ممالک میں اسرائیل کے خلاف مظاہروں کی اجازت نہیں دیں گے اور ایسے مظاہرے برداشت بالکل نہیں کیے جائیں گے۔ دوسری طرف جو امت مسلمہ کے لیڈنگ ممالک ہیں، اگرچہ ان کے قائدین کے آپس میں رابطے ہوئے ہیں، ٹیلی فونک رابطے بھی ہوئے ہیں، اور عرب لیگ اور ورلڈ مسلم لیگ اور OIC کے بھی جو اعلیٰ حکام ہیں اور وزرائے خارجہ کی لیول کے اوپر بھی ورچوئل میٹنگز کی جا رہی ہیں تاکہ جو موجودہ صورتحال ہے فلسطین کی، اس کے اوپر کوئی متفقہ لائحہ عمل بنایا جا سکے، لیکن اسرائیل کی جارحیت میں کمی نہیں آ رہی۔ یہ جو مسائل شروع ہوئے بالخصوص جو 1967 میں اسرائیل نے مشرقی یروشلم پر ناجائز قبضہ کیا اور پھر 1980 میں اس کو اپنی ٹیریٹری کا باقاعدہ قانونی حصہ قرار دے کر اپنے نقشے میں شامل کیا، تو اس کی ایک تو یوم فتح منایا جا رہا تھا، اور دوسرا اسرائیلی بعض باشندوں کی جانب سے فلسطینی جو باشندے تھے مسلمان، ان کے آبادی کو خالی کرانے کے حوالے سے ایک مقامی عدالت سے فیصلہ کیا گیا، اور پھر ایک جتھے نے مقامی آبادی پر حملہ کیا اور لوگوں کو وہاں سے زبردستی گھروں سے نکالا، جس کے بعد یہ پرتشدد واقعات شروع ہوئے اور اب تک مسلسل اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اور اسرائیلی حکام کے مطابق یہ جو اسرائیلی افواج یا ایئر فورس اٹیک کر رہی ہے، یہ حماس کے ٹھکانوں پر اٹیک کر رہی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ حماس کی طرف سے ابھی تک 1050 راکٹ جو ہیں وہ داغے گئے ہیں، اور ان میں سے 8 اسرائیلی اور 1 بھارتی ہلاک ہوا ہے اور 130 زخمی ہوئے ہیں جس کے نتیجے میں۔ لیکن دوسری طرف اسرائیل نے تقریباً پچھلے روز 160 ہوائی جہاز جو ہیں وہ 6 ایئر بیسز سے انہوں نے اڑائے، اور 40 منٹ میں 150 اہداف پر 450 میزائل اور بارودی گولے جو ہیں وہ پھینکے گئے ہیں، جس کے نتیجے میں جو فلسطینی ہیلتھ آفیشلز ہیں اور دیگر جو حکام ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ 119 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، ان میں 31 بچے اور 19 خواتین شامل ہیں، جبکہ 850 کے قریب افراد زخمی ہوئے ہیں۔ تو یہ بڑی تشویشناک صورتحال ہے۔ سب سے زیادہ جو ہے شمالی غزہ کی پٹی پر حملے کیے جا رہے ہیں، اور اس میں سے ایک جو علاقہ ہے بیت حنون، یہ اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ بالکل مکمل طور کے اوپر تباہ ہو گیا، یہاں پہ کوئی ایک گھر بھی محفوظ نہیں ہے، اور اس علاقے کو مسلسل ہوائی بمباری کی گئی، فضائی بمباری کی گئی، اور پھر آرٹلری کی جو گولہ باری ہے وہ بھی کیا گیا۔ اور ان آبادیوں سے جو انخلاء ہے مسلمانوں کا وہ مسلسل چل رہا ہے، اور وہاں پہ بچے، خواتین اور زخمی افراد کو تقریباً 8-10 کلومیٹر پیدل چل کے جو ہے کہ وہ محفوظ مقامات کی طرف جا رہے ہیں۔ دوسری طرف جو اصل جو معاملہ ہے، یہ بھی اطلاعات ہیں کہ اب اسرائیل نے اپنے جو ٹینک ہیں وہ بھی شمالی غزہ کی پٹی کے قریب پہنچا دیے ہیں، اور تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے پر کھڑے ہیں وہ، اور 16,000 جو ریزرو فوجی دستے تھے ان کو بھی واپس ڈیوٹی پہ بلا لیا گیا، چھٹیاں جو ہیں وہ منسوخ کر دی گئی ہیں، اور بظاہر یہ لگتا ہے کہ اسرائیل جو ہے کہ اب مزید زمینی جو ہے وہ پیش قدمی کرے گا۔ اگرچہ اسرائیل کے اندر اور اسلامی دنیا کے اندر بعض ایسے ممالک جنہوں نے اسرائیل کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات رکھے ہوئے ہیں، جن میں مصر اور قطر بھی شامل ہیں، وہ سفارتی کوششیں بھی کر رہے ہیں تاکہ فوری طور کے اوپر جنگ بندی کی جا سکے اور ایک نارمل سچویشن کی جائے۔ لیکن دوسری طرف امریکی صدر نے نیتن یاہو کو، پرائم منسٹر اسرائیل کے، ان کو فون کیا، انہوں نے اپنی سپورٹ کا عزم کا ادا کیا اور کہا کہ اسرائیل کو اپنا سیلف ڈیفنس کا حق ہے۔ فرانس کی وزارت داخلہ کے جو وزیر ہیں، انہوں نے ٹویٹ کیا اور کہا جی کہ فرانس میں کسی قسم کے اسرائیل مخالف مظاہروں کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور یہ 2014 میں بھی جب اسرائیل کی طرف سے شدید گولہ باری کی گئی تھی فلسطین کے اوپر، تو اس وقت بھی فرانس نے پابندی لگائی تھی، لیکن اس کے باوجود فرانس میں مظاہرے ہوئے تھے،
اور وہ پرتشدد مظاہرے تھے. جب پولیس نے فورس استعمال کی روکنے کے لیے تو وہ تقریباً 6 گھنٹے تک پرتشدد مظاہرے جاری رہے تھے. تو ابھی بھی فلسطینی اور مسلم جو کمیونٹی ہے وہاں پہ ان کا کہنا ہے کہ وہ مظاہرے کریں گے. جرمنی کی سربراہ نے بھی کہا ہے کہ کہ جرمنی کی سرزمین جو ہے وہ اس قسم کے مظاہرے بالکل برداشت نہیں کیے جائیں گے. تو یہ رویہ جو ہے یقیناً یہ مسلم امہ کے لیے بڑی تشویشناک صورتحال ہے کہ ٹھیک ہے اسرائیل اور فلسطین کے تنازع میں آپ کسی فریق کی سپورٹ کر سکتے ہیں، لیکن بطور ایک انسانی ہمدردی کے یہ بھی دیکھا جانا چاہیے کہ جہاں پہ خواتین اور بچوں اور شہری آبادی کو بالکل بلا تفریق نشانہ بنایا جا رہا ہے اور پوری کی پوری آبادیاں جو ہے مسمار کی جا رہی ہیں گولہ باری کے نتیجے میں، تو ایسے واقعات کی مذمت کی جانی چاہیے. اگر حماس کے ساتھ کوئی معاملہ ہے تو ابھی تو اسرائیل ٹیکنالوجی میں سب سے آگے ہے، تو اب تو اتنے پریسائز میزائل اور گولے بھی ہیں کہ جہاں بڑی خاص پن پوائنٹ کر کے ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود بالکل نہتے شہریوں کو نشانہ بنانا قابل مذمت ہے. اور ہاسپٹل سے اور فلسطینی علاقے سے جو تصاویر اور مناظر آ رہے ہیں وہ بڑے دل ہلا دینے والے ہیں، بڑے تشویشناک مناظر ہیں، ان کا خاتمہ ہونا چاہیے. مسلم امہ کی ذمہ داریاں یقیناً سعودی عرب، ایران، ترکی اور پاکستان کی لیڈرشپ جو ہے کہ وہ آپس میں رابطوں میں بھی ہے اور وہ ایک مشترکہ لائحہ عمل بھی تیار کرنے کی بات کی جا رہی ہے تاکہ UN کے اندر جا کے معاملہ اٹھایا جا سکے. لیکن UN میں جانے سے پہلے جتنے بھی مسلم پلیٹ فارم ہیں، خواہ وہ عرب لیگ ہے، مسلم ورلڈ لیگ ہے، پھر اسی طرح سے GCC کی جو تنظیم ہے اس کا، اور OIC جو سب سے بڑی تنظیم ہے اسلامی ممالک کی، اس کو ایک مشترکہ لائحہ عمل ضرور بنانا چاہیے. ایک ایسا جوائنٹ لائحہ عمل ہو جس میں یہ بھی دیکھا جائے کہ جو مسلم ممالک ہیں جن کے سفارتی تعلقات ہیں اسرائیل کے ساتھ، وہ کس طرح سے اپنا سفارتی دباؤ بڑھا سکتے ہیں. کیا صرف سفارتی سطح کے اوپر رابطے کافی ہیں، یا پھر کچھ عرصے کے لیے سفارتی تعلقات منقطع کرنا اور اپنی اپنی سرزمین سے اسرائیل کے سفیروں کو واپس بھیجنا، یہ بھی اقدام ہو سکتا ہے. پھر اسرائیل کے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں وہ کیا رول ادا کر سکتے ہیں، اس کو دیکھنا ہوگا. پھر UN کے اندر اگر یونائٹڈ نیشن جو ہے وہ بالکل یک طرفہ طور کے اوپر اپنا سٹینس لیتے ہیں اور وہ بھی اگر اسرائیل کو سیلف ڈیفنس کی بنیاد کے اوپر یہ رائٹ دیتے ہیں کہ وہ اس طرح سے کھلے عام سر عام جو ہے جارحیت کرے اور بچوں اور خواتین کو نشانہ بنائے، تو پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ UN اگر اتنا غیر مؤثر فورم ہے تو اس کے اوپر پھر تمام مسلم ممالک مل کر یہ سوچیں کہ UN کے بارے میں کیا حکمت عملی بنانی چاہیے، OIC کے پلیٹ فارم سے کیا کرنا چاہیے. تو جب تک کوئی ٹھوس عملی اقدامات نہ کیے گئے اسلامی دنیا کی طرف سے تو یہ جارحیت اور مظالم کا سلسلہ نہیں رکے گا. اور ٹھوس عملی اقدامات جو ہیں وہ بڑے مل بیٹھ کر سوچ سمجھ کر تدبر کے ساتھ اٹھانے پڑیں گے. اور یہ دیکھنا ہوگا کہ کس طرح سے، کیونکہ اس ساری سچویشن کے اندر جو مغربی دنیا وہ بالکل اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہے اور وہ کسی طور کے اوپر یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ خواتین، بچوں یا شہریوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. تو یہ وہ دنیا ہے جو انسانی حقوق کی بنیاد کے اوپر یا رائٹس کی بنیاد کے اوپر جانوروں کی زندگی کو بھی اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ وہاں پہ اس سے متعلق قانون سازی کی ہوئی ہے. تو کیا اسرائیل کے جو مظالم ہیں ان کو دیکھا جائے تو کیا فلسطینی مسلمان جو ہیں یا کشمیر کے مسلمان جو ہیں کہ وہ یورپی جو جانور ہیں ان سے بھی کوئی بدتر چیزیں ہیں کہ ان کے بارے میں ان کے حقوق یا ان کی زندگی اور ان کی عزت نفس یا ان کا خون جو ہے وہ اتنا سستا ہے کہ جس کے اوپر یورپ کو ذرا بھی احساس نہیں ہوتا اور اس قسم کے بیانات یا کارروائی کرنے کی بات کی جاتی ہے. تو مسلم امہ کو یہ سوچنا ہوگا اور بڑا اس کے حوالے سے ابھی پرو ایکٹیو اور مسلسل اس کے اوپر کام کرنا ہوگا. ادروائز جو ہے کہ یہ مظالم کا سلسلہ جاری رہے گا، اور یہ مظالم کا اگر سلسلہ جاری رہا تو پھر جو بین المذاہب ہم مانگی کی کوششیں کی جاتی ہیں یورپ کی طرف سے اور ایون مسلم ممالک کے اندر بھی جب مختلف گروہوں کو صبر تحمل برداشت کی بات کی جاتی ہے تو فلسطین اور کشمیر کی حالات جو ہیں وہ پھر جو انتہا پسند عناصر ہیں ان کے پاس جسٹیفیکیشن ہوتی ہے. جس طرح سے اسرائیل کے پاس یہ جسٹیفیکیشن ہے اور یورپی دنیا اسرائیل کو یہ جواز فراہم کر رہی ہے کہ سیلف ڈیفنس کے اوپر وہ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، تو پھر وہ
انتہا پسند گروپوں کو بھی کنونس کرنا کہ وہ جو ہے کہ ذرا صبر و تحمل سے کام لیں بڑا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ فلسطین اور کشمیر کی جو صورتحال ہے وہ بھی بڑی بدتر ہے۔ تو یورپی دنیا کو بھی یہ سوچنا ہوگا کہ اگر دنیا میں وہ امن چاہتے ہیں، ہم آہنگی چاہتے ہیں، تو پھر فلسطین اور کشمیر کے مسائل کیسے حل کرنے ہیں۔ اور دوسری طرف امت مسلمہ کو بھی یہ سوچنا ہوگا کہ اگر یورپی دنیا جو ہے ایک طرف انسانی حقوق اور ایک طرف جانوروں کے حقوق کی بات کرتی ہے اور دوسری طرف جو فلسطینی اور کشمیری عوام کے حقوق سے بالکل آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں، تو پھر ہمیں کیسے یورپی دنیا کے ساتھ معاملات کو آگے بڑھانا ہے۔ تو ان کے اوپر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔